وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ حضرات، میرے آج کے مضمون کا عنوان ہے مرزا غالب ہارے میں۔ ناظرین، عربی زبان میں ہارا ایک علاقے یا محلے کو کہتے ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں حی الوزارت نام کا ایک وسیع علاقہ ہے جو یہاں ضلع حی الوزارت کہلاتا ہے۔ اس وسیع علاقے میں سارے سرکاری محکموں کے مرکزی دفاتر قائم ہیں، اس لیے اسے حی الوزارت کہتے ہیں۔ اور اسی ضلع میں ایک رہائشی علاقہ ہے جو ہارے کے نام سے مشہور ہے، اور اس محلے کے تقریباً سارے رہائشی ہندوستانی، پاکستانی اور بنگلہ دیشی ہیں۔ حضرات، آپ جانتے ہیں ہماری فلموں میں کسی مخصوص محلے یا گاؤں کے ماحول میں فلم کی شوٹنگ کرنی ہو تو سہولت کی خاطر اسٹوڈیوز میں ہو بہو ایک ایسا محلہ یا گاؤں تعمیر کیا جاتا ہے، کیونکہ بعض علاقے ایسے مصروف اور گنجان آباد ہوتے ہیں کہ وہاں شوٹنگ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہارے کا علاقہ بھی ہو بہو ہمارے ملکوں میں واقع جیسا ایک علاقہ ہے، گو کہ یہاں کوئی فلم کی شوٹنگ نہیں ہوتی، مگر مستقبل میں یہاں اگر کوئی برّ صغیر کے ماحول پر مبنی کہانی پر فلم بنانی ہو تو اس علاقے میں آسانی سے شوٹنگ کی جا سکتی ہے۔ اس سے پروڈیوسر کا خرچ بھی بچ جائے گا۔ خیر، ہارے کی تمہید کافی ہو چکی، اب آئیے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ایک رات ہم ہارے سے گزر رہے تھے کہ ایک بڑے میاں کو گلی کے نکڑ پر کھڑا دیکھا۔ روشنی کچھ کم تھی، مگر میں دیکھ سکتا تھا کہ ایک ضعیف شخص، بردبار چہرہ، لمبی ٹوپی، کرتے پیجامے پر کالے رنگ کی قبا پہنے، اپنے دونوں ہاتھ لکڑی پر ٹیکے، گردن جھکائے، مجسمے کی مانند خاموش کھڑا ہے۔ حال حلیے سے تو مرزا غالب ہی لگ رہے تھے۔ چند لمحے سرتاپا ان کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے پوچھا، حضور، آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے سر کی بجائے صرف نظریں اٹھائی اور مجھے تکنے لگے۔ پھر ہم نے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا، حضور، آپ مرزا غالب تو نہیں؟ انہوں نے جواب میں سر ہلا دیا۔ ہم نے سوچا چلو اشارے سے صحیح جواب تو دیا، اور اسی پر ہم خوشی سے اچھل پڑے کیونکہ حضرت غالب بنفس نفیس ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ ہم نے پھر کہا، یعنی آپ حضرت غالب، یعنی نجم الدولہ، دبیر الملک، اسد اللہ خان، نظام جنگ بہادر، المتخلص غالب؟ خدرے جھنجلا کر تھوڑی سی اونچی آواز میں کہا، ہاں بھائی، وہی غالب۔ اتنا کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گئے۔ ہم نے اس پر شکر ادا کیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا۔ وہ تو بدستور خاموشی رہے، اور ہم نے پھر سوال کیا، حضور، آپ بلی ماران کی گلی قاسم جان کی تلاش میں تو نہیں؟ انہوں نے پھر سر ہلا کر نفی میں جواب دیا۔ ہمارا تجسس بڑھ رہا تھا۔ ہم نے پھر ایک سوال کر دیا، حضور، کہیں آپ اپنے وظیفے کی بحالی کے سلسلے میں تو نہیں آئے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، نہیں۔ ہم نے کہا، ویسے اس سرزمین پر جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں ایک کامیاب بادشاہت قائم ہے، مگر یہاں آپ کا خلے معلّہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی کمپنی بہادر کا حکم چلتا ہے۔ میرے مسلسل سوال سے عاجز آ کر انہوں نے اپنی خاموشی توڑی اور کہا، میاں، تم کھڑے کھڑے بس سوال پر سوال داغے جا رہے ہو۔ ہم تمہارے شہر کے مہمان ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ اور کہتے، ہم نے کہا، حضور، میں معذرت خواہ ہوں، اصل میں بہت ایکسائٹڈ ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا، یہ ایکسائٹڈ کیا بلا ہے؟ ہم نے پھر معذرت کرتے ہوئے کہا، اردو میں اسے برانگیختہ کہتے ہیں۔ خیر حضور، آپ بھی کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آئیے کہیں بیٹھتے ہیں اور حلق تر کرتے ہیں۔ حلق تر کرنے والی بات پر ان کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور جذبہ حیرانی سے بھویں چڑھا کر کہا، حلق تر کرنے کا بندوبست بھی ہے یہاں؟ ہم نے کہا، حضور، حلق تر کرنے سے میرا مطلب پانی اور چائے سے تھا۔ یہ کہہ کر ہم ان کا ہاتھ تھامے ریسٹورنٹ کی سمت بڑھنے لگے۔ سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے کہا، حضور، ہم جس علاقے سے گزر رہے ہیں اسے ہارا کہتے ہیں۔ اس علاقے میں سارے ہندوستانی، پاکستانی اور بنگلہ دیشی باشندے آباد ہیں۔ اس پر انہوں نے پوچھا، سنا ہے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اب الگ الگ ملک ہو گئے ہیں؟ ہم نے کہا،
جی آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب نااتفاقی کی بنا پر آپس میں بٹ گئے، ایک گھر کے مکی آپس میں پڑوسی ہو گئے، ایک دوسرے کو اپنا دشمن تصور کرنے لگے ہیں، تو تم کہہ رہے ہو کہ اس علاقے میں یہ تینوں ایک محلے میں مل جل کر رہتے ہیں؟ یہ عجیب بات ہوئی۔ ہم نے کہا حضور آپ کے اس سوال پر میری حالت وہی ہے جس کیفیت سے دوچار ہو کر آپ نے کہا تھا ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ پھر آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ ان ملکوں کے درمیان کھینچی یہ سیاسی لکیریں ہیں، اس بٹوارے کا عوام میں ہم کہیں اثر نہیں دیکھتے۔ پھر ہم نے پرلی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سامنے جو ریسٹورنٹس یعنی طعام خانے نظر آ رہے ہیں، ان میں تینوں ملکوں کے ہم رکاب آپ کو ہم رکابی نظر آئیں گے۔ خیر ریسٹورنٹ پہنچے تو باہر کھڑے نوجوانوں کا ایک گروپ جو ہم سے واقف تھا نے ہمیں ایک بزرگوار کے ساتھ ہاتھ تھامے آتا دیکھ کر فوراً آگے بڑھ کر ادب سے انہیں سلام کیا۔ ہم نے کہا یا شباب ان سے ملیے، یہ حضرت غالب ہیں۔ اس پر ایک نوجوان نے بے ساختہ کہا یعنی نصیر الدین شاہ؟ تو دوسرے نے کہا یار نصیر الدین شاہ اتنے بوڑھے تو نہ ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم ان نوجوانوں سے کچھ کہتے، حضرت غالب نے خود سوال کر دیا کہ یہ نصیر الدین شاہ کون ہے؟ ہم نے کہا حضور اگر میں آپ کو نصیر الدین شاہ کے بارے میں بتاؤں تو میرے ایک سوال میں کئی اور سوال کھڑے ہوں گے۔ مختصر طور پر اتنا بتا دوں کہ مرزا غالب کے عنوان سے ایک ڈرامہ یعنی تمثیل پیش کی گئی تھی جس میں نصیر الدین شاہ نے آپ کا یعنی غالب کا کردار ادا کیا تھا۔ نصیر الدین شاہ آج کے بہت بڑے اداکار ہیں۔ انہوں نے اس تمثیل میں غالب کی ایسی عمدہ اداکاری کی تھی کہ آج لوگوں میں جہاں کہیں غالب کا تذکرہ ہوا وہاں ذہن میں فوراً نصیر الدین شاہ کا چہرہ آ جاتا ہے۔ انہوں نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا، وہ ہر کردار میں ایسے داخل ہو جاتے ہیں جس پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ اس پر حضرت غالب نے کہا پھر تو وہ کافی امیر و کبیر بھی ہوں گے۔ ہم نے کہا بالکل، وہ بہت مالدار آدمی ہیں حضور، آپ تو قرض کی پیتے رہے اس بھروسے پر کہ رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ نصیر الدین شاہ اپنے پیسے سے پیتے ہی نہیں بلکہ اپنے احباب کو پلاتے بھی ہیں، یعنی فاقہ آپ نے کیا اور مستی نصیر الدین شاہ کر رہے ہیں۔ گفتگو چل رہی تھی کہ ریسٹورنٹ کے ویٹر نے آ کر پوچھا سر جی چائے کھائے گا؟ غالب نے اسے مسکراہٹ کے ساتھ ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ہم نے کہا حضور یہ لڑکا بنگالی ہے، بنگال کے لوگ پانی اور چائے کھاتے ہیں پیتے نہیں۔ بنگالی باشندوں کی زبان کا تجربہ تو آپ کو بھی ہے، آپ اپنے وظیفے کی بحالی کے سلسلے میں جنرل میٹکاف سے ملنے کلکتہ جا چکے ہیں۔ اس پر غالب صاحب کچھ کہنے ہی جا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے نوجوان نے اپنے فون پر یوٹیوب سے مرزا غالب کی ٹی وی سیریل کا ایک منظر نکالا اور غالب صاحب کو دکھایا۔ اس پر غالب صاحب نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا حضور آپ کے بازیچہ اطفال نے بڑی ترقی کی ہے، اسے موبائل فون کہتے ہیں، یعنی یہ آج کا جام جم ہے۔ اگلے وقتوں میں جام جم رکھنے کا اعزاز صرف بادشاہ جمشید کو تھا، مگر آج یہ ہر خاص و عام کے ہاتھ میں ہے، بلکہ بادشاہ جمشید تو شاید ایک محدود حد تک اس میں دنیا کے حالات دیکھتا تھا، مگر آپ تو اس پر دنیا کے حالات کے علاوہ تفریح تباہ کے اخلاقی، غیر اخلاقی، شرعی اور غیر شرعی تمام مناظر اس کے پردے پر انگلی کی ایک جنبش پر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ انہیں آنکھوں میں دم ہے تک دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے دور میں ایجاد ہوا ہوتا تو آپ شہر کی ایک ڈومنی تو کیا دنیا بھر کے ڈومنیوں کا رقص اور نغمہ اس شیشہ مینا پر دیکھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے نامہ شوق کی ترسیل میں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں۔ اس میں آپ کا پیام یوں گیا اور یوں جواب پردے پر حاضر۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ کے دور میں قاصد قابل بھروسہ اور نیک نفس ہوا کرتے تھے، لیکن ہمارے دور کا ایک واقعہ سنا ہوں جو یوں تھا کہ ایک عاشق ہر روز ایک محبت نامہ اپنی محبوبہ کے نام سپرد ڈاک کیا کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈاکیا حسینہ کو لے اڑا اور یہ عاشق نامراد
इस रकीब रूसिया को कोसते हुए ये कहते रह गए कि बन गया रकीब आखर जो था राजदां अपना। हज़रत गालिब चुप सादे हमारी बातें सुन रहे थे। इतने में चाय आ गई। हमने इनकी तरफ कप बढ़ाते हुए कहा, हुजूर, मुमकिन है कि ये आपके पलटी दरवाजे के कहवे की तरह न हो जिसके आप शहदाई थे, मगर आप एक मर्तबा हारे की ये चाय पी लेंगे तो आप अपना जामे सिफाल भूल कर बार बार इसी चाय की फरमाइश करेंगे, ये कहकर कि छुट्टी नहीं है मुँह से ये काफिर लगी हुई। गालिब साहब ने प्याली उठाई और चुस्कियाँ लेने लगे। इससे क़ब्ल कि वो चाय पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते, कमबख्त हमारे फ़ोन पर अलार्म बज गई और हमारी आँख खुल गई और हम कोल्हू के बैल की तरह अपने रोज़ के मामूलात में जुड़ गए, मगर हैं ख्वाब में हनोज जो जागे हैं ख्वाब में। शुक्रिया। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्ज़ियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम। आज़रबैजान आर्मीनिया के दरमियान जंग बंदी के मुज़मिरात। तहरीर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, एसोसिएट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद। पेशकश डॉक्टर ज़रीना मेहर। 44 यौम से जारी जंग को रोकने के लिए बिलाखिर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मदाखलत करते हुए वज़ीर आज़म आर्मीनिया नकुल पासनियान और आज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव के दरमियान 9 नवंबर बरोज़ मंगल को 1 बजे शब जंग बंदी के मुआहदे को तय करने में कामयाब हुए, जिसका निफाज़ फौरी तौर पर 10 नवंबर की सुबह से हुआ। मुआहदे के बाद पुतिन ने अपने टेलीविज़न बयान में बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे से ऐसे हालात पैदा हुए जिससे नागोर्नो काराबाख बहरान के हल के लिए समझौता हुआ है। तुर्की के सदर उर्दुगान इस मुआहदे के फ़रीक ना होते हुए भी जनूबी आर्मीनिया के रास्ते आज़रबैजान तक आर्मीनिया से ताल्लुक़ात इस्तेवार किए बगैर राहदारी हासिल करने में कामयाब हुए। महज तुर्की की मदद के सहारे ही आज़रबैजान ने इस जंग में फ़तह हासिल की है। तुर्की की आज़रबैजानी की पुष्ट पनाही की वजह से रूस मैदान कारज़ार में आर्मीनिया की तरफ से शामिल नहीं हुआ। रूस की अमली मदाखलत के नतीजे में न सिर्फ जंग का दायरा वसी हो जाता बल्कि जानी व माली नुकसानात की सतह भी बहुत बढ़ जाती और जंग दो फरीकी की जगह हमा फरीकी नौयत इख्तियार कर लेती। इस मुआहदे की एक अहम खुसूसियत ये भी है कि ये मुआहदा यूरोप व अमेरिका को दूर रखते हुए किया गया है। इस तरह इस मुआहदे का सहरा सिर्फ पुतिन के सर जाता है, जबकि फ्रांस और अमेरिका दहाइयों से इस मसले के हल के लिए आज़रबैजान की मिन्नत व समाजत करने और आर्मीनिया को समझाने में गुजार दिए, जबकि सारी दुनिया ने काराबाख को आज़रबैजानी का इलाका तस्लीम कर चुका है। 1994 के बाद ये दूसरा मौका है जबकि रूस के ज़ेर असर दो लड़ने वाले मुल्कों आर्मीनिया और आज़रबैजान के दरमियान समझौता हुआ है। इस मुआहदे के बाद सदर इल्हाम अलीयोव ने टेलीविज़न पर खिताब करते हुए अपने अवाम से कहा कि हम जो चाहते थे वो हासिल कर लिया है और हमने अमन समझौते के लिए मजबूर कर दिया है। एक रूसी साबिक सफारतकार व तज्ज़िया निगार के अल्फाज में दिए गए हालात और आर्मीनिया की जानिब से जंग लड़ने में हमारी हिचकिचाहट और अदम सलाहियत की वजह से ये समझौता सबसे बेहतरीन है। इस मुआहदे के 9 दफ़ात हैं। 1 से 6 दफ़ात का ताल्लुक़ इलाक़ों की अदला बदली से है। ये मुआहदा 5 साल के लिए है। इसके बाद मज़ीद 5 साल के लिए खुद ब खुद तजदीद होगी। मुआहदे के मुताबिक नागोर्नो काराबाख से आर्मीनिया के शहरियों को आर्मीनिया जाने के लिए आज़रबैजान इलाके से गुज़रने के लिए रूसी अफवाज की निगरानी में गुज़र सकेंगे। उसी तरह आज़री अवाम को नाकाचीवान, जो कि तुर्की की सरहद से मुल्हिक़ है, आज़रबैजान जाने के लिए रूसी अफवाज की निगरानी में महफूज राहदारी फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म नकुल पासनियान ने अपने फ़ेसबुक अकाउंट पर लिखा कि जंग को रोकने के लिए इस फ़ैसले को कबूल करना बड़ा ही मुश्किल काम था। फ़ौजी सूरत हाल के गहरे तज्ज़िये के बाद ये फ़ैसला करना पड़ा। ये मुआहदा पासनियान को उस वक्त करना पड़ा जबकि नागोर्नो काराबाख के सदर मुकाम स्टेपनकार्ड से महज 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद शहर शोशा पर 8 नवंबर को आज़रबैजान का 1 माह की लड़ाई के बाद कब्ज़ा हुआ।
صدر الہام علیوف نے اس قبضے کے بعد عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شوشا شہر ہمارا ہے، کارباخ بھی ہمارا ہے، اس شہر کو آذربائیجانی نام دیا جائے گا۔ ناگورنو کاراباخ پر 1994 سے آرمینیا کا قبضہ ہے۔ علیوف نے عوام سے عہد کیا کہ پورے علاقے کے حصول تک لڑائی جاری رہے گی۔ آذری افواج کو 1.5 ماہ کی جنگ میں آخری کے 30 یوم کے دوران متعدد کامیابیاں ملنی شروع ہوئی، جس سے آذری افواج اور عوام کے حوصلے بلند ہونے لگے۔ کاراباخ کا صدر مقام سٹیپناکارٹ شہر، جس کی آبادی 55,000 تھی، 1.5 ماہ کی جنگ میں پوری آبادی شہر سے خالی ہو کر روحوں کے شہر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آذری حکام کے مطابق آرمینیائی افواج نے آذری شہروں پر کلسٹر بم پھینکے تھے۔ معاہدے پر تبصرہ کرتے ہوئے پاسینیان نے کہا، یہ فتح نہیں ہے جب تک آپ اپنے آپ کو شکست خوردہ نہیں سمجھتے، شکست نہیں ہوگی۔ معاہدے کا خمیازہ وزیر اعظم پاسینیان کو بھگتنا پڑا۔ جیسے ہی معاہدے کی اطلاع عام ہوئی، آرمینیا کے گلی کوچوں اور خصوصاً صدر مقام یروان میں عوامی مظاہرے شروع ہوئے، حتیٰ کہ مظاہرین پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کے علاوہ اسپیکر کے ساتھ مار پیٹ بھی کیے۔ حکومتی عمارتوں خصوصاً پاسینیان کے دفتر اور رہائش گاہ پر بھی عوام حملے آور ہوئے اور وزیر اعظم پر ملک سے دھوکہ دہی کا الزام لگایا۔ صدر آرمینیا سارکسیان نے اس بات کا اظہار کیا کہ اس معاہدے کے سلسلے میں انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور انہیں اس معاہدے کے متعلق جانکاری میڈیا کے ذریعے سے ہی ہوئی ہے۔ اس دستاویز پر مجھ سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ اس موضوع پر فوری سیاسی مشاورت کی ضرورت ہے۔ معاہدے کے مطابق 27 ستمبر سے شروع ہوئی جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی افواج کے انخلا اور قیدیوں کے تبادلے کے علاوہ نعشوں کی منتقلی بھی عمل میں آئے گی۔ روس کا آرمینیا سے فوجی معاہدہ ہے اور روس کا 102واں فوجی اڈہ آرمینیا کے دوسرے بڑے شہر گیومری میں قائم ہے۔ اس اعتبار سے روس آرمینیائی اسٹیبلشمنٹ پر قابل لحاظ اثر رکھتا ہے۔ دوسری وجہ ایک آرمینیائی قائد نے یہ بتائی کہ کاراباخ کے صدر مقام سٹیپناکارٹ کے باہری علاقوں میں ہوائی لڑائی اگر جاری رہتی ہے تو وہ پورے کاراباخ علاقے تک پھیل جاتی اور آرمینیا کو تمام علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑتا اور جانی و مالی نقصان الگ ہوتا۔ اب تک ہی صرف ناگورنو کاراباخ میں 1200 فوجی اور بہت سے شہری مارے گئے۔ اس معاہدے کے مطابق روس آرمینیا اور آذربائیجان کو جوڑنے والی اہم راہداریوں پر 2000 فوجیوں کی تعیناتی بشمول لاچن راہداری 16 پوسٹ پر قائم کرے گا۔ واضح رہے کہ لاچن راہداری کاراباخ کے صدر مقام سٹیپناکارٹ کو آرمینیا سے جوڑتی ہے۔ روسی افواج کی تعیناتی 5 سال تک اور بعد میں 5 سال کے لیے قابل تجدید رہے گی۔ اس کے علاوہ آرمینیا 15 نومبر سے 21 دسمبر تک آذربائیجان کے تمام علاقوں سے اپنی افواج کو ہٹا لے گا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اس سے مراد سابقہ مقبوضہ علاقے بھی ہیں یا نہیں۔ آذربائیجان کا 20% علاقہ بشمول ناگورنو کاراباخ کے علاوہ 7 متصلہ علاقوں پر گزشتہ 30 سال سے آرمینیا کا قبضہ ہے۔ اس معاہدے کے بعد کاراباخ نظم و نسق کے سربراہ نے آرمینی عوام سے علاقے کو خالی نہ کرنے کو کہا ہے، چونکہ آذری فوج کا قبضہ صرف اطراف کے علاقوں پر ہے۔ آذری روزنامہ صباح کی اطلاع کے مطابق آذری افواج نے ایران کی سرحد سے متصلہ آذری علاقوں کو آرمینیا کے 30 برسوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا ہے۔ اس طرح 112 دیہاتوں اور 2 قصبوں پر آذربائیجان کا دوبارہ قبضہ ہوا ہے۔ ترک امداد اور فوجی تربیت کا بڑا ہاتھ ہے۔ خصوصاً عالمی شہرت یافتہ ترک ڈرونز نے اس جنگ میں آذربائیجان کے لیے اہم رول ادا کیا ہے۔ سفارتی سطح پر صدر اردگان بھی آگے رہ کر آذربائیجان کا ساتھ دینے کا کھلا اعلان کیا، جس سے آذربائیجان کو نئی قوت اور حوصلہ حاصل ہوا۔ خصوصاً ترک ڈرونز آرمینیا کے پرانے سوویت ساختہ ٹینکس کو تباہ کرنے کے مناظر سے روس کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ اس جنگ سے ترکی کی ساکھ، طاقت اور فوجی شبہ میں اضافہ کر دیا، جس سے پورے جنوبی کاکس میں ترکی ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا۔ اس جنگ سے روسی طاقت کے نظر انداز ہونے کے شبے کو تقویت ملی، چنانچہ وہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچا
بچانے کی فکر میں تھا کہ 8 نومبر کو کاراباخ کے دوسرے بڑے شہر شوشا پر آرمینیائی فوج کے قبضے سے آزادی سے اپنے وجود کی بقا کی فکر سے پریشانی کو دیکھتے ہوئے روس دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کو طلب کرتے ہوئے سے فریقی معاہدے کو حتمی منطق تک پہنچاتے ہوئے روس اپنی ساکھ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس معاہدے سے آرمینیا میں ماتم مچا ہوا ہے تو آذری عوام مسلسل جشن منا رہے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ معاہدہ کب تک چلے گا اور 5 سال کے بعد کی صورتحال کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ 30 سال قبل عالمی طاقتیں حقیقی وارث کو اس کے علاقے واپس کروا دیتی تو آج کی یہ غیر یقینی کیفیت کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس صورتحال پر ہم غالب کا یہ شعر دہرائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ناظرین و سامعین، بہار میں سال 2020 کے ریاستی انتخابات اور مسلمانوں کی نمائندگی پر ایک تجزیہ سید فیاض بخاری کمال کی جانب سے حاضر خدمت ہے۔ ریاست بہار میں سال 2020 کے انتخابات میں کل 19 مسلم امیدواروں نے کامیابی حاصل کی، جبکہ سال 2015 کے ریاستی انتخابات میں یہ تعداد 23 تھی، یعنی سال 2015 کے ریاستی ایوان کے مقابلے میں سال 2020 میں جملہ 4 مسلم نمائندوں کی کمی ہوئی ہے۔ ریاستی ایوان کی جملہ 243 نشستوں میں مسلم امیدواروں کی شرح تقریباً 7.82% ہے، جبکہ سال 2015 میں یہ شرح تقریباً 9.45% تھی، یعنی گزشتہ ریاستی ایوان کے مقابلے میں 1.64% نمائندگی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ سال 2015 کے ریاستی انتخابات کے مقابلے میں سال 2020 میں 7 نئی نشستوں پر مسلم امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، جبکہ پچھلے انتخابات کے مقابلے میں 11 حلقوں پر مسلم امیدواروں کو ایوان کی رکنیت کھونی پڑی ہے۔ ان 11 حلقوں میں سے بی جے پی نے 5 حلقوں پر، سی پی آئی ایم ایل نے 1 حلقے پر، جے ڈی یو نے 2 حلقوں پر، آر جے ڈی نے 1 حلقے پر، وی آئی پی نے 1 حلقے پر قبضہ جما لیا ہے، جبکہ 1 حلقے میں آر جے ڈی نے مسلم امیدوار کو بدل دیا تھا۔ خوش آئین بات یہ رہی کہ 11 حلقوں میں جہاں پر حالیہ اور پچھلے انتخابات میں کوئی مسلم امیدوار نے جیت حاصل نہیں کی ہے، وہاں دوسرے امیدواروں کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر رہے، جن میں سے 3 حلقوں میں 10,000 سے کم ووٹوں کا فرق رہا۔ ان 11 حلقوں میں سے 5 حلقوں پر کانگریس، 3 حلقوں پر جے ڈی یو، 2 حلقوں پر آر جے ڈی اور 1 حلقے پر سی پی آئی ایم ایل کے مسلم امیدوار شامل ہیں۔ جن 19 مسلم امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، ان میں سے آر جے ڈی کے 8 امیدوار، مجلس کے 5 امیدوار، کانگریس کے 4 امیدوار، بی ایس پی اور سی پی آئی ایم ایل کے 1 امیدوار شامل ہیں۔ 4 حلقے ایسے رہے جہاں پر مسلم امیدوار مد مقابل تھے، اور باقی 15 حلقے ایسے تھے جس میں مسلم امیدوار کا مقابلہ غیر مسلم امیدوار سے تھا۔ اہم سیاسی جماعتوں میں سے جن میں آئی این سی، جے ڈی یو، آر جے ڈی، بی ایس پی، اے آئی ایم، سی پی آئی ایم ایل شامل ہیں، 62 مسلم امیدوار انتخابی رکنیت حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ مسلم امیدواروں نے 46 مختلف حلقوں سے دعوے داری پیش کرتے ہوئے انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ مختلف سیاسی پارٹیوں نے
مسلم امیدواروں کی انتخابی رکنیت یعنی ٹکٹ کی تقسیم کچھ اس طرح کی تھی: 18 امیدوار آر جے ڈی کی جانب سے، 15 امیدوار اے آئی ایم آئی ایم کی جانب سے، 12 امیدوار آئی این سی کی جانب سے، 10 امیدوار جے ڈی یو کی جانب سے، اور 4 امیدوار بی ایس پی کی جانب سے، 3 امیدوار سی پی آئی ایم ایل ایل کی جانب سے دیے گئے تھے یا تقسیم کیے گئے تھے، لیکن بی جے پی کی جانب سے کسی بھی مسلم امیدوار کو انتخابی رکنیت نہیں دی گئی۔ چند تجزیہ کاروں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ سیمانچل کی 6 سیٹوں کے علاوہ جہاں پر اے آئی ایم آئی ایم نے مضبوطی سے اپنے امیدوار کی دعوے داری کو منوایا اور جیت حاصل کرنے کے لیے مستعد نظر آئی، باقی تمام حلقوں میں مسلمانوں نے کھل کر مہا گٹھ بندھن کو ووٹ دیا، جبکہ کانگریس کے امیدوار غیر مسلم ووٹ لینے میں اکثر حلقوں میں کامیاب نہیں ہو پائے، یعنی مسلم یادوں کے مجموعے نے یہاں اپنا اثر نہیں دکھایا۔ اکثر تجزیہ کاروں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ آئی این سی کو جتنی نشستیں دی جانی چاہیے تھیں اس سے کہیں زیادہ نشستیں مہا گٹھ بندھن نے انہیں مختص کی تھیں، اور مہا گٹھ بندھن کی ہار کی یہ بھی ایک بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ کانگریسی تجزیہ کاروں نے رائے دہی شروع ہونے سے کافی پہلے سے اے آئی ایم آئی ایم کو آڑے ہاتھوں لیا تھا اور انتخابی نتیجوں کے بعد اپنی ہار کے لیے اے آئی ایم آئی ایم کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا ہے۔ حالیہ انتخابات میں سب سے زیادہ فائدہ بی جے پی کو ہوا ہے، جبکہ دائیں بازو کی پارٹیوں نے بھی کئی نشستوں پر اپنی جیت درج کروائی ہے۔ اے آئی ایم آئی ایم کو پہلی مرتبہ تلنگانہ کے باہر اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بائیں بازو کی جماعتوں کے تجزیہ کاروں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مہا گٹھ بندھن کے اتنے نشستوں پر قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی کافی محنت شامل ہے، جبکہ آر جے ڈی نے الیکشن کمیشن کی جانب سے تعین شدہ آفیسروں پر جانبداری کا الزام عائد کیا ہے۔ جس کسی بھی حلقے سے مسلم امیدواروں کی جیت ہوئی ہے، ان میں سے سوائے ایک حلقے جو کہ ہاٹ کے علاوہ کسی بھی حلقے میں مہا گٹھ بندھن کے امیدوار سے مقابلہ نہیں تھا، یعنی مسلم امیدواروں کا مقابلہ صرف بی جے پی، جے ڈی یو، ایل جے ایس پی، وی آئی پی اور آزاد امیدواروں سے تھا۔ 6 حلقے ایسے تھے جہاں اے آئی ایم آئی ایم اور آئی این سی دونوں نے مسلم امیدواروں کو انتخابی رکنیت یعنی ٹکٹ دی تھی، لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے ان دونوں پارٹیوں کے امیدواروں میں کسی بھی حلقے میں براہ راست مقابلہ نہیں تھا۔ امور اور بہادر گنج حلقے میں آئی این سی کا امیدوار تیسرے نمبر پر رہا، جبکہ اے آئی ایم آئی ایم کے امیدوار کو جیت حاصل ہوئی۔ ارریا اور کشن گنج حلقے میں آئی این سی کے امیدوار کو کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ اے آئی ایم آئی ایم کا امیدوار تیسرے نمبر پر رہا۔ قصبہ حلقے میں آئی این سی کے امیدوار کی جیت ہوئی، جبکہ اے آئی ایم آئی ایم کا امیدوار چوتھے نمبر پر رہا۔ پرنپور میں اے آئی ایم آئی ایم کے امیدوار کو صرف 508 ووٹ حاصل ہوئے۔ اس طرح ان 6 حلقوں میں آئی این سی اور اے آئی ایم آئی ایم امیدواروں میں براہ راست مقابلہ نہیں رہا۔ اسی طرح سے 4 حلقے ایسے تھے جہاں اے آئی ایم آئی ایم اور آر جے ڈی دونوں نے مسلم امیدواروں کو انتخابی رکنیت یعنی ٹکٹ کی جانب سے ٹکٹ دی گئی تھی، لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے ان دونوں پارٹیوں کے امیدواروں میں سوائے جو کہ ہاٹ کے کسی بھی حلقے میں براہ راست مقابلہ نہیں تھا۔ 22 اور کوچا دھامن حلقوں میں آر جے ڈی کے امیدوار تیسرے نمبر پر رہے، جبکہ اے آئی ایم آئی ایم کو جیت حاصل ہوئی، جبکہ ٹھاکر گنج میں آر جے ڈی کے امیدوار کو کامیابی حاصل ہوئی اور اے آئی ایم کا امیدوار چوتھے نمبر پر رہا۔ ایک بات قابل غور ہے اور آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہا گٹھ بندھن کی ہار کے لیے اے آئی ایم آئی ایم کو ذمہ دار ٹھہرانا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ریاستی ایوان کے تمام 19 کامیاب مسلم امیدواروں کا تعلق
حزب اختلاف سے ہے، جبکہ حکومتی اتحاد کے ساتھ ریاستی ایوان میں ایک بھی مسلم نمائندہ موجود نہیں ہوگا۔ 20 کامیاب مسلم امیدواروں کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ 19 امیدواروں کی فہرست ملاحظہ فرمائیں۔ انور حلقے سے AIMIM کے امیدوار اختر الایمان نے JDU کے امیدوار صبا ظفر کے مقابلے میں 52,515 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ ارریہ حلقے سے INC کے امیدوار عابد الرحمان نے JDU کے امیدوار شگفتہ عظیم کے مقابلے میں 47,936 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ بہادر گنج حلقے سے AIMIM کے امیدوار محمد انظر نعیمی نے VIP کے امیدوار لکھن لال پنڈت کے مقابلے میں 45,215 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ 22 حلقے سے AIMIM کے امیدوار سید رکن الدین احمد نے BJP کے امیدوار ونود کمار کے مقابلے میں 16,373 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ بلرام پور حلقے سے CPI-MLL کے امیدوار محبوب عالم نے VIP کے امیدوار برون کمار جھا کے مقابلے میں 53,597 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ چین پور حلقے سے BSP کے امیدوار محمد زمان خان نے BJP کے امیدوار برج کشور بند کے مقابلے میں 24,294 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ گوبند پور حلقے سے RJD کے امیدوار محمد کامران نے JDU کے امیدوار پورنیما یادو کے مقابلے میں 33,084 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ جوکی ہاٹ حلقے سے AIMIM کے امیدوار شاہنواز نے RJD کے امیدوار سرفراز عالم سے 8,383 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ کدوا حلقے سے INC کے امیدوار شکیل احمد خان نے LJSP کے امیدوار چندرا بھوشن ٹھاکر کے مقابلے میں 32,402 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ کانتی حلقے سے RJD کے امیدوار محمد اسرائیل منصوری نے آزاد امیدوار اجت کمار کے مقابلے میں 10,314 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ قصبہ حلقے سے INC کے امیدوار محمد آفاق عالم نے LJSP کے امیدوار راج دیپ کمار داس کے مقابلے میں 17,278 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ کشن گنج حلقے سے INC کے امیدوار اظہار الحسین نے BJP کے امیدوار سویٹی سنگھ کے مقابلے میں 1,381 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ کوچا دھامن حلقے سے AIMIM کے امیدوار محمد اظہار اسفی نے JDU کے امیدوار مجاہد عالم کے مقابلے میں 34,143 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ نرکاٹیا حلقے سے RJD کے امیدوار شمیم احمد نے JDU کے امیدوار شیام بہاری پرساد کے مقابلے میں 27,791 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ نتھن گڑھ حلقے سے RJD کے امیدوار علی اشرف صدیقی نے JDU کے امیدوار لکشمی کانت منڈل کے مقابلے میں 7,756 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ رفیع گنج حلقے سے RJD کے امیدوار محمد نہال الدین نے آزاد امیدوار پرمود کمار سنگھ کے مقابلے میں 9,429 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ سمستی پور حلقے سے RJD کے امیدوار اختر الایمان شاہین نے JDU کے امیدوار اشومیدھ دیوی کے مقابلے میں 4,714 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ سمری بختیا پور حلقے سے RJD کے امیدوار یوسف صلاح الدین نے VIP کے امیدوار مکیش سہانی کے مقابلے میں 1,759 ووٹوں سے جیت حاصل کی۔ اور آخری امیدوار 19ویں نمبر پر ٹھاکر گنج حلقے سے RJD کے امیدوار سعود عالم نے آزاد امیدوار گوپال کمار اگروال کے مقابلے میں
23,887 वोटों से जीत हासिल की। ये डेटा मशहूर वेबसाइट्स और ज़िम्मेदार वेबसाइट्स, टीवी चैनल्स और तज्जिया निगारों से लिया गया है। तज्जिया निगार तज्जिया पेश करने के लिए किसी भी तौर ज़िम्मेदार नहीं है, दस्तबरदारी का ऐलान कर रहा है और ये इंकशाफ कर रहा है कि तज्जिया निगार किसी सियासी पार्टी का कारिंदा या नुमाइंदा नहीं है। मैं वसीला टीवी का बहुत ही ममनून हूँ कि आपने मुझे मेरे तज्जिए को इस काबिल समझा कि अपने प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। मैं गुजारिश करता हूँ आप सब हजरात से कि वसीला टीवी को आप सब्सक्राइब करें और उर्दू के फ़रोग़ में हम सब की मदद फरमाएं। शुक्रिया। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम